رشید احمد گنگوہی صاحب کا میلاد منانے کو ہندوؤں کے بابے کنیا کا جنم دن منانے سے تشبیہ دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ جبکہ ان کے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ میں نہ صرف اسے ثواب کا کام کہا ہے بلکہ میلاد منانے کی برکات بھی لکھی ہیں. اور اس کے آگے بات جو ہے نا وہ المحند علی المفند، جس کو آپ المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے پہ، اس کے بھی سوال نمبر 21 اور 22 کے جواب میں بھی میلاد شریف کو اچھا عمل قرار دیا گیا ہے. سر یہی تو ہم کہتے ہیں نا، دو نمبری ہے نا لوگوں کی. پہلی بات ہے رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جو نبی علیہ السلام کے میلاد منانے کو ہندوؤں کے بابے کنیا کے جنم دن منانے سے تشبیہ دی ہے، یہ انتہائی گستاخی ہے اور توبہ واجب ہے اس کے اوپر. اور یہ المحند المفند میں جو 21 اور 22 نمبر سوال میں نا باقاعدہ انہوں نے جب علماء عرب نے کہا نا کہ تم یہ کچھ بکواس کرتے ہیں تمہارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد منانے، وہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی نا 1925 سے پہلے، وہ سارے میلاد مناتے تھے. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم کیسے، بلکہ آپ پڑھیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ بریلویوں سے زیادہ وہ میلاد کے حامی ہیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر آپ کی بال مبارک ایون آپ کے پیشاب مبارک کا ذکر کرنا بھی ثواب کا باعث ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس میں المحند علی المفند میں. پھر وہ کرتے کرتے کہتے ہیں وہ جو ہمارے بابا جی نے تشبیہ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ یہاں پہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ میلاد کی محفل کے اینڈ پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں محفل میں. تو ہم نے اس کو تشبیہ دی تھی اس کے ساتھ کہ وہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کا بابا بھی آ جاتا ہے. یہ انہوں نے پھر جسٹیفیکیشن دی، حالانکہ یہ بھی انتہائی گستاخی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے اوپر جب المحند پہ علماء عرب نے تقریض لگائی ہے نا کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس تقریض میں بھی نا 2-3 علماء نے بڑی کلاس لی ہے اس بات پہ. انہوں نے کہا آپ کی کتاب سے ہم ایگری کرتے ہیں لیکن یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے، اس سے توبہ کریں. یہ والا جو کنیا کے جنم دن والا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو قیام کا بھی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا قیام کو بھی آپ غلط نہ کہیں کیونکہ وہ بھی صوفی تھے، وہ کہتے ہیں ہم قیام کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام دونوں جہاں میں کونوں مقام میں جو ہے وہ جہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے سارا المحند میں، پڑھو. جنہاں کو تقریضاں لوائیاں جی انہوں نے بریلویاں لے کی دے سمجھے. ہوں تسی کہتے ہو بریلوی گمراہ نے، ہم تو دونوں کو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا المحند علی المفند کی پوری جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں اور وہابی بڑے گستاخ ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہے یہ تو وہابی ہیں جو میلاد کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو وہابی ہے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، میلاد کی سپورٹ میں لکھا ہے انہوں نے. صرف قیام کا اختلاف کیا، وہ بھی ان کے بڑے بابوں نے ان کو کہا نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ انتہائی گستاخی ہے. امداد اللہ مہاجر مکی تو ان کے پیر ہیں نا جی، اشری تھانوی، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کے. فیصلہ مسئلہ میں تو انہوں نے سارے مسئلے ان کے خلاف لکھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں جب میں نے پہلی دفعہ جال حق پڑھی نا مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب کی، تو وہ ہر جگہ مخالفین یعنی دیوبندیوں کے دلائل سے بھی ثابت کرتے تھے اپنے فرقے کو، کتاب و سنت سے نہیں ان کے. تو میں تحقیق سے رک گیا. میں نے کہا دیوبندی بریلویوں کے پرانے بزرگ تو ایک جیسے ہی تھے، یعنی بریلوی نما ہی تھے. کتاب و سنت پڑھے بغیر میں نے تحقیق روک دی. یہ تو اللہ کا فضل ہوا 2007-8 میں جب قرآن پڑھا، احادیث کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ نہیں دونوں ہی غلط ہیں. اور انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی ہونا چاہیے. تو یہ ہم تو نہیں اس کو آن کرتے جی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. بریلوی حضرات میلاد شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اپنے 2 مرتبہ دہرایا آگے. ہاں جی، اور گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. نثار تیری چہل پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی سوائے لال رومال والوں کے. واقعی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی، پھر آگے کڑو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر، اس طرح تو نہ لگائیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا، جلوس نکالے گا، ماڈل بنائے گا، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈھول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے. تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن و حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں،
मातम से इख्तलाफ है ना। कभी बरेलवियों का जुलूस निकला 10 मुहर्रम का, तो फिर जिस तरह ये कहते हैं ना कि सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, फिर हमें चाहिए कि हम कहें कि सवाए इन यजीदियों के जहां में सब तो गम मना रहे हैं। तो ये क्या बर्दाश्त कर लेंगे हमारे इस फतवे को? वो कहेंगे जी आपने हमारा दिल चीर लिया है, हम इन चीज़ों को जायज़ नहीं समझते हैं, ऐसे तो नहीं किया जाना। तो सर आप जो कुछ कर रहे हैं वैसे भी तो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना जी। ये इल्मी जवाब, इल्ज़ामी जवाब, फकी एंटी वैनम वाला जवाब है। क्यों? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है वाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। ये फतवे नहीं इस तरह लगाने चाहिए दूसरे पे, बच जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि ईसाई लोग अगर ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएं 25 दिसंबर को, तो हम नबी अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं मना सकते? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मशरू नहीं फरमाया इस तरीके से। मिलाद हम मना रहे हैं, सही मुस्लिम 2750, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई। तो रोज़ा रखें पीर का। अब आप कहेंगे जी वो 25 दिसंबर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 25 दिसंबर तो उनकी शरीयत में मशरू होगा, हमारी शरीयत में इस तरह तो इसको मशरू नहीं किया गया सवाए सोमवार के रोज़े के। बाकी वो इब्लीस से मुझे याद आया कि इब्लीस मैं बता दूं फिर कौन है सवाए इब्लीस के। एक तो इनके बनाए हुए इब्लीस है ना, वो एक शेर तो कहा है ना उन्होंने, अहले हदीस ने इनके बारे में, ठीक है, वो भी पढ़ो जरा शेर। इन्होंने तो कहा ना अहले हदीस के बारे में कि जी निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें हैं रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मुफ्ती अहमद जहाँ नईमी साहब का ये शेर है। अहले हदीसों ने क्या कहा है? लाल रुमाल वालों का शेर भी बताएं ना। वो शेर है जी, क़याम तौहीद के मुनादी मेरे नबी ने वफ़ात पाई, ये सारे इब्लीस के हवारी मगन हैं खुशियाँ मना रहे हैं। वो कहते हैं ये सारे इब्लीस के हवारी हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। और वफ़ात वाला एक डोंगर चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात हुई थी, मैंने साबित किया 12 को वफ़ात नहीं हुई। तो सब एक दूसरे को इब्लीस कह रहे हैं। इब्लीस कौन है? मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ ये हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, शुरू में किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना चैप्टर में। नबी इस्लाम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और उसके इर्द गिर्द टेढ़ी लकीरें खींची। आपने फिर उस पर उंगली रख के कहा व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 153, ये है मेरा सीधा रास्ता जो कि मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो, इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी मत करो वरना तुम्हें वो राय हक से बहका देंगे। इसकी वसीयत तुम्हें अल्लाह ताला करता है। वो इब्लीस के रास्ते वो हैं। और इब्ने माजा में हदीस है 2 लकीरें इस तरफ खींची और 2 इस तरफ, चारों रास्ते ही हक पे हैं। अब मैं इस्तान के रास्ते बीच वाला मेरे सर, हम बीच वाले पे हैं। इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामों को हम बुरा नहीं कह रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ईसाइयत को हम बुरा कहते हैं। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम आमिर हंबल के नाम पे फिरकों को बुरा कहते हैं। उन इमामों को तो हम उन्हीं की तो हदीस की किताबें यहाँ रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ान मगरिब शुरू हो गई है, अज़ान का जवाब दें इंशाअल्लाह, बाकी अज़ान मगरिब के वक्फे के बाद इंशाअल्लाह करेंगे। जी बताइए अगला सवाल। इंडिया के मुसलमानों का कहना है कि मिलाद के जुलूस से हम हिंदुओं पर अपना रौब डालते हैं, इतनी अक्सरियत और इज्तिमाइयत को शो करके, ऐसा करना दुरुस्त है? उन मुसलमानों से कहें कि थोड़े किताबी बने। ये रौब डालने का तरीका हमें बताया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुम्मे की आपकी वीकली गैदरिंग है यही रौब डालने के लिए। और बुखारी मुस्लिम में आया कि ईद की नमाज की गैदरिंग में आप अपनी उन औरतों को भी साथ लेके जाओ जो मखसूस अयाम में है, अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए। वो एनुअल गैदरिंग है और आपकी इंटरनेशनल गैदरिंग हज की शक्ल में हो रही है। तो आपने गैदरिंग अगर शो करनी है ना, तो हम आपको तरीका बताते हैं, जुलूस से ना करें। आप अपने अपने इलाकों में मस्जिदें ख़त्म करके ना सिर्फ एक बड़ी मस्जिद में जामिया मस्जिद बनाएं, जामिया मस्जिद ख़त्म करें, बाकी मस्जिदें रखें। ईरान में एक शहर में एक जुम्मा होता है और इसका जुम्मे का मकसद भी यही था। इधर तो हर महल्ले में एक जामिया मस्जिद खुली हुई है। ईरान में तेहरान के अंदर एक जुम्मा होता है और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वहाँ पे खुतबा देते हैं। 15 लाख के करीब बंदा जुम्मा पढ़ रहा होता है। सर यहाँ पे इमेजिन करें ना कि शाह फैसल मस्जिद में जुम्मा हो रहा है और इमरान खान साहब खुतबा दे रहे हो। चलो नमाज बेशक ना पढ़ाएं, उनकी दाढ़ी की वजह से लोग कहेंगे, हालांकि दाढ़ी तो हिस्सा ही कोई नहीं है इमामत की शराइत में। चलो तकरीर तो वो कर सकते हैं ना, और बल्कि वो बाज़ तकरीरें तो वो उलमा से भी बेहतर कर लेते हैं। तो वो तकरीर उनसे करवाएं। आप देखें जनाब कि किस तरह जनाब पैराडाइम शिफ्ट होगा। तो पहले हुक्मरान छड़ा हुक्मरान नहीं होता था, खुलफाए राशिदीन मस्जिद के इमाम भी होते थे, ख़तीब भी होते थे और नमाज भी पढ़ाया करते थे, और दुनियावी इमाम भी होते थे, पॉलिटिकल लीडर भी होते थे और रिलीजियस लीडर भी होते थे। तो उनको क्या रौब डालने का ये तरीका नहीं कि आप खुद डिवाइस करें, रौब डालने का तरीका हमें जुम्मे की शक्ल में, ईद की शक्ल में, हज की शक्ल में दे दिया गया। ठीक हो गया, कोलू ना बनाओ तरीके।
اگر اقبال ڈے، جناح ڈے، یوم پاکستان منانا جائز ہے تو بالکل اسی طرز پر میلاد منانا کیوں غلط ہے؟ جبکہ جشن دیوبند کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، یکجہتی کشمیر ریلی وغیرہ نکالی جاتی ہے، وہ کیوں؟ تو ہم تو سب کو غلط سمجھتے ہیں. اگر اس کو دین کی ایکٹیویٹی کے طور پہ اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ دین کا لازمی حصہ ہے، اگر انتظامی معاملات کے طور پہ کرتے ہیں تو کریں. اس کو میلاد سے اس لیے ریلیٹ نہ کریں کہ میلاد شریف نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ چیز ڈائریکٹ دین بن جاتی ہے. اور وہ نبی علیہ السلام خود جب تعلیم فرما گئے ہیں، صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو طریقہ تو بتا گئے. اب ضروری ہے آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اتنا اجماع تو ہے کہ آپ ربیع الاول میں پروگرام کریں، ہم تو قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں مکس گیدرنگ نہ ہو، ڈھول ڈھمکے نہ ہوں، ماڈلز بنا کے ان کے آگے دعائیں نہ کر رہے ہوں، یہ معاملات نہ ہوں. باقی اقبال ڈے، قائد اعظم یعنی قائد ڈے یا پاکستان ڈے کی مثال دینا غلط ہے. وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. نبی علیہ السلام ریلیجس پرسنالٹی ہیں. آپ سے چیزیں منسوخ کرنے کے لیے وہ پھر دین کا حصہ بن جائیں گی. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو کمپیئر نہیں کروانا چاہیے. سالگرہ بھی ایون منائیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ونس جب نبی علیہ السلام کی آپ سالگرہ منائیں گے نا تو یہ دین میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. میلاد کے موقع پر جو لوگ گھر کھانا دے جاتے ہیں، نان، حلوہ، بریانی وغیرہ، اس کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا تلف کر دیں؟ کھاؤ. کیونکہ غیر اللہ کے نام پر نیاز تو حرام. غیر اللہ کے نام کی نہیں میرے بھائی. جو لے کے آتا ہے آپ اس سے ذرا پوچھیں یہ کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں کر رہا ہوں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، تو ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا. باقی یہ کہ وہ ایک مخصوص ایام، وہ ایک بدعت والا معاملہ تو ان اعمال کے اوپر ہوگا نا. کھانا فی نفسی حرام نہیں ہوگا، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو. اگر اللہ کے نام کہنا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اسے تلف نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. کھانے کے بعد آپ اگلے دن ان کو بلا کے بتائیں گے آپ کا کھانا دیکھیں میں نے لے لیا تھا، اللہ کے نام کا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو آپ پیر کا روزہ رکھا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں یا لے کے اوپر چیروں کاؤں کو ڈال دیں. اگر وہ کہتا ہے یہ ہے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے تو اس سے پھر آگے پوچھیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے یا ان کے اصالِ ثواب کا ہے. تو وہ یقیناً کہے گا اصالِ ثواب ہے، اللہ کے نام کا ہے. کیونکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ تو چیخ چیخ کے اپنی علماء کو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام ایک چل پڑا ہوا ہے تو وہ کلیریفائی کر لیا کریں. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ اصالِ ثواب نہیں انہی کے نام کی ہے تو ان کو کہیں سر آپ کے علماء نے تو لکھا ہے حرام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، اوریجنل واقعہ. میں گولڈا شریف ایک دفعہ بیٹھا ہوا زمانہ بریلویت میں، ایک بابا جی آئے جی، وہ نا گولڈے کا طواف قبر کا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پہلے 1 یا 2 چکر لگائے، میں سمجھا ویسے پھر رہا ہے کسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہ مسلسل چکر کاٹ رہا ہے. مجھے شک پڑا یہ تو طواف کر رہا ہے. تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے بزرگوں کو بدنام کیا ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ تھا کہ بزرگوں نے خود بھی اتنا کچھ کیا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو طواف تو حرام ہے شریعت میں. تو وہ نہیں مان رہا. میں نے اس کو کہا کہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف حرام ہے. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا ہاں. پھر وہ رک گیا. تو آپ یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہے. لیکن بار شریعت آپ کھول کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے، لیکن برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. اٹھو مت بیٹھو، ایسی سٹیٹمنٹ دو کہ جو دونوں کو فٹ ہو جائے. یعنی اگر کوئی طواف کرنے والا آ جائے تو وہ کہے کہ آپ نے حرام لکھ دیا تو اس کو آپ کہیں کہ جناب آگے بھی پڑھو نا، لکھے ہے کہ برکت سے جائز ہے. اور اگر کوئی کہے آپ نے کیا لکھ دیا برکت کی جائز، وہ کہیں گے پیچھے پڑھو لکھے حرام ہے. ایک ٹکٹ ہی 2 مزے. یہی المحند المفند میں ہے کہ ہم قبروں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض لینے کو غلط سمجھتے ہیں، البتہ جو جائز طریقے سے ہو وہ ٹھیک ہے. آپ یہ پوچھیں قبر سے جائز طریقے سے فیض کس طرح لیا جاتا ہے؟ مطلب کوئی ادھر ویب کیم لگایا جاتا ہے، کوئی فون کال ملائی جاتی ہے. یہ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر کوئی کہنا آپ قبر پرستی سکھا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہم نے تو لکھا ہے کہ جی قبروں سے فیض نہیں لے سکتے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ نے تو لکھ دیا کہ قبروں سے فیض لینا جو ہے وہ حرام ہے،
تو وہ اس کو یہ جواب دیں کہ نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو کہا ہے کہ جائز طریقے سے لے سکتے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں وہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا طریقے ان کے بزرگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا، دونوں ہی چیزیں باتیں. اچھا آخری سوال ہے، اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے. شکر الحمدللہ. آخری سوال آیا جی، دسو جی 2 ٹوک جواب. ایک عام آدمی ہے، 12 ربیع الاول کے دن کو کیسے منائے؟ نہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھے، نہ جھنڈے لگائے، نہ جلوس دیکھے، مطلب کڑ کڑ کے مر جائے، یہ مطلب کچھ بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے. نہیں گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھ لے 12 ربیع الاول اور میلاد اور سال لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو آج والی نشست کھل جائے گی. وہ دیکھے بیٹھ کے، اپنے بچوں کو بھی دکھائے. اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 28 اکتوبر 2018 بمطابق 18 صفر المظفر 1440 ہجری ربیع الاول شریف کی آمد ہے. ہم نے پہلے ہی میلاد کا پروگرام کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے سر، یکم ربیع الاول سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کے کلپ بھی آ چکے ہیں، نیٹ پہ سرچ کرے. اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. اور بہتر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں، کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے، ربیع الاول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائیں نا. صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن بھی منایا اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے. تو آپ میلاد کا پروگرام بے شک کریں، 12 ربیع الاول کو گھر پہ کر لیں، لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں. مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سیرت النبی پہ کوئی کتاب بتائیں. میں کہتا ہوں قرآن. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا قرآن. اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا. تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن. اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں، اب تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں، تو سر آپ 12 ربیع الاول کے دن اجتہاداً جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں، ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں، بہت کچھ کریں، کڑ کڑ کے نہ مریں انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلطی کو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 10 محرم کے اوپر کوئی شخص کہے جی میں 10 محرم پہ ماتم بھی نہ کروں، چھریاں بھی نہ ماروں، آگ پہ بھی نہ چلوں، زنجیریں بھی نہ ماروں، خون بھی نہ نکالوں، تو کڑ کڑ کے مر جاؤں. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے؟ اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا. تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے. یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی سمپل ہے، مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں، بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سر یہ پرانی بات ہوگی، یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی، اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں، 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر سے رونے کی، چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے، ہاں، جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے، اور یہ شیعہ کا گھر ہے. تو کہیں گے نہیں 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 وہ اہل بیت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے. تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے، تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. تو جب تک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا، اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈھول ڈمکوں کی بات کرے، اسے فوراً 10 محرم کا جلوس یاد کروائیں. تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا، وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں. جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں. محرم میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کی محبت کا بیان کریں. ربیع الاول میں آپ نبی علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ کریں. اس پہ تو اجماع امت ہے، سارے کر رہے ہیں. سر ربیع الاول میں کیا بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں تو دیوبندی سیرت النبی کانفرنس نہیں کر رہے؟ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نا، پورے ملک میں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. شیعہ بھی کر رہے ہیں. تو طریقوں میں فرق ہے، لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو البتہ محرم کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا، وہ میں نے کروا دیا ہے. وہ اجماع ہو گیا نا.
محرم کے مہینے کے اندر پہلے تو صرف شیعہ کو کنڈیم کیا جاتا تھا سنیوں کی طرف سے، اب فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ فضائل امیر معاویہ کانفرنس ہی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بہانے صحابہ تو نعتیں لینا شروع کیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے یزید کے دفاع میں جمعے پڑھائے جاتے تھے، اب وہ ایک سٹیپ نیچے اتر آئے ہیں، کہتے ہیں یزید کو چھوڑے جی، ہم کوئی نہیں مسئلہ، ہم کوئی یزید سے محبت نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کوئی محبت نہیں کرتے۔ پرانی ویڈیوز دیکھیں، یزید رحمت اللہ علیہ ہے، اب کہتے ہیں نہیں یزید کو ہم دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ابن تیمیہ نے یہی لکھا ہے منہاج السنہ میں اسے دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ اسے محبت کرتا ہوں نہ دشمنی کرتا ہوں، میں اس کو ایک کیجول لیتا ہوں۔ تو محرم کے معاملے میں بھی تو دیکھیں نا، اجماع کروا دیا ہے، اب تو بلکہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے، پورا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے، ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کے فضل سے۔ کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیع الاول کا انتظار کرتے تھے، اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں، یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ آیا نا تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتہ چلے، تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی، اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو شام کو 4 سے 5 لگتا ہے، یوٹیوب کہے گی سر آپ بے شک صبح 4 سے 5، رات کو 1 سے 2 پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لکھیں کہ جی 12 ربیع الاول اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ہم سامنے آ جائیں گے، کیا حکم ہے میرے آقا، ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں نا جناب، اگر آپ یعنی ایک دنیاوی طور پہ ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے، ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پہ، سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے ود ان سیکنڈ تھاؤزنڈز آف ویورشپ ہو جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ حالانکہ وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سر اس طریقے سے کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو سچ بات بتائیں۔ اور آج کی ہم محفل میلاد کا جو اختتامیہ ہے، اختتام سے پہلے علی بھائی سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو سلام جو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ علیکہ وعلیہم السلام اجمعین، اور ان سے بھی میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، وہ میرے لیے دعا کریں، جو بخاری مسلم میں آئی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر، کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔